ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا ربي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا محبوب رب العالمین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خالین۔ لائق صد تعظیم و صد تکریم برادران اسلام، آج کی اس نشست کے اندر محبوبہ خدا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے فضائل و مناقب کے حوالہ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کا یوم وصال 17 رمضان المبارک ہے۔ چونکہ کل کی نشست کے اندر ہم نے غزوہ بدر کے حوالہ سے گفتگو کی، تو آج کی اس نشست میں ہم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو خراج عقیدت عرض کریں گے، اور یہ آپ کا ذکر خیر کرنا اس لیے بھی ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ نے انہیں یہ عزت، شان، منصب اور وقار عطا کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے عقد مبارک کا شرف انہیں نصیب فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی ہر خاتون، اللہ قرآن کے اندر جسے یہ تمغہ نور عطا فرماتا ہے وہ کیا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جتنی بھی نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ میری ماں، آپ کی ماں، یہ زمانہ ہمیں بتاتا ہے، یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، لیکن نبی کی ازواج مومنوں کی ماں ہیں، یہ کوئی دنیا دار نہیں بتا رہا، یہ تو پروردگار بتا رہا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ان کی عظمت، ان کی شان کتنی زیادہ ہوگی۔ اور یہ بات بھی یقیناً آپ احباب جانتے ہیں، ہم ذکر خیر اس لیے کرتے ہیں، یہ ہیلہ ہے، یہ بہانہ ہے حضور علیہ السلام کو راضی کرنے کا، کیونکہ میرے اور آپ کے سامنے میرے اور آپ کے پیاروں کا ذکر کیا جائے، ہم جسے چاہتے ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں آمینہ کا لال پسند فرماتا ہے، جنہیں حضور علیہ السلام کی معیت نصیب ہے۔ تو آپ خود سوچیں، جب ہم اپنی زبان سے ان کا ذکر کریں گے حضور کتنے راضی ہوتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام عائشہ ہے، لقب صدیقہ اور حمیرہ ہے، اور آپ کو جو خطاب کیا گیا ہے وہ ام المومنین کے نام سے کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دختر محترمہ ہے۔ حضور علیہ السلام سے 7 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور 9 برس کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ازواج ذی شان ہیں۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا جب ہم نے مومنہ اول، مسلمہ اول حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سلام عقیدت عرض کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ ان کا مقدر دنیا جہان کی عورتوں سے اس لیے بلند ہے،
اللہ نے ان کو کسی اور کے عقد میں نہیں، آمینہ کے لال کے عقد میں دے دیا ہے۔ یہ اللہ کریم کا ان کے اوپر خاص فضل و کرم ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی باقی ازواج میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ایک تو کمواری کیفیت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں آئی، اور دوسرا آپ کو اعزاز یہ حاصل ہے کہ ازواج مطہرات میں سے آپ ہیں کہ حضور علیہ السلام جن کے بستر پہ آرام فرما ہوتے ہیں، اللہ اپنے قرآن کی آیت آ رہا ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے فرمائیے، عمر بن العاص تعالی عنہ لشکر کا امیر، لشکر سلاس آ کر حضور علیہ السلام نے ان کو بھیجا۔ اس سے پہلے حضور کو علیہ السلام کی باتیں ہیں، یا رسول الناس علیکا، آپ بتائیے کہ لوگوں میں سے آپ کس کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کتنے پیارے جملے ہیں، مختصر مگر معانی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال عائشہ، تو پوچھتا ہے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں؟ تو سن لے، میں عائشہ صدیقہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں عائشہ۔ اب حضرت عمر بن العاص آپ کہتے ہیں، میں نے پھر دوسرا سوال کیا، قلت من الرجال، یا رسول اللہ یہ تو عورتوں میں سے آپ نے بتایا کہ آپ عائشہ صدیقہ سے محبت فرماتے ہیں، ذرا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ مردوں میں سے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابوہا، میں اس کے باپ ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کریم نے باقی ازواج کی نسبت 10 ایسی خصلتیں ہیں جو مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو باقی ازواج سے مجھے ممتاز کر دیتی ہیں۔ اب وہ 10 خصلتیں کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں جتنی بھی خاتون آئی ہیں، جتنی بھی خواتین آئی ہیں، ان سب میں سے میں وہ واحد ہوں جو کنواری کیفیت کے اندر اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی ہوں۔ دوسرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کی ماں اور جس کے باپ دونوں نے ہجرت کی ہو، میں وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ہوں جس کی ماں نے بھی ہجرت کی ہے، جس کے باپ نے بھی ہجرت کی ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے جو باقی خواتین سے مجھے ممتاز کر دیتی ہیں۔ اب تیسری فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں وہ عورت ہوں، میں حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے وہ زوجہ ہوں جس کی پاک دامنی کے اوپر اللہ نے اپنے قرآن کی آیتوں کو نازل فرما دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہ تہمت لگائی گئی، حضور علیہ السلام خاموش ہیں، اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا اس بات کو دل کے کانوں سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کی ایک نہیں 17 یا 18 آیتیں سورۃ النور کی اللہ کریم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی میں اپنے قرآن میں نازل فرما دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، کہ سورہ نور جن کی طہارت کی گواہی دے رہی ہے، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہاں پہ رک کر میں ایک جملہ عرض کروں گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، گواہی کس نے دی تھی؟ ایک چھوٹے سے بچے نے دی تھی۔ اسی طرح حضرت بی بی مریم سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی پاک دامنی پہ لوگوں نے تہمت لگائی تو کس نے گواہی دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ جو چھوٹے
چھوٹی سی عمر پنگوڑے کے اندر موجود ہے، بچے ہیں، آپ نے گواہی دی تھی، لیکن سیدہ عائشہ کا مقدر تو دیکھیے، جب آپ پہ تہمت لگتی ہے تو کوئی دنیا دار گواہی نہیں دے رہا، پروردگار آپ کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، تو کتنی شان ہوگی آپ کی۔ تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں وہ ہوں جس کی پاک دامنی اور جس کی طہارت اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے وہ زوجہ ہوں کہ نکاح سے پہلے میری تصویر حضرت جبریل امین ایک ریشمی کپڑے کے اندر لا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کو دکھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ پسند فرما رہا ہے کہ آپ اس عورت سے نکاح فرما لیں۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور کا نکاح یہ صرف حضور کی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ کس کے حکم اور امر سے ہے؟ اللہ کے حکم اور اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق ہے۔ پانچویں فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے باقی ازواج میں یہ حاصل ہے کہ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن میں سے غسل فرما لیا کرتے تھے، اور یہ اعزاز کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں چھٹی فضیلت اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی ہے کہ میں آرام کر رہی ہوتی تھی، حضور علیہ السلام میرے حجرے میں میرے آگے کھڑے ہو کے صلاۃ تہجد ادا فرما رہے ہوتے تھے۔ ساتویں فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام میرے بستر پہ ہوتے اللہ اپنے قرآن کی آیتوں کو نازل فرما دیا کرتا تھا، اور یہ اعزاز میرے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ ساتویں فضیلت یہ تھی کہ قرآن نازل ہوتا ہے، اور آٹھویں فضیلت کیا ہے سنیے گا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وقت وصال تھا، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جو ظاہری عمر مبارک ہے اس کے آخری لمحات تھے، تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سر میرے سینے اور میرے حلق کے درمیان تھا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی قربت ہے کہ حضور علیہ السلام کا سر مبارک آپ کی عمر ظاہری کے آخری وقت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے سینے اور حلق کے درمیان ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا اسی حالت کے اندر وصال ہوا۔ اور نویں فضیلت آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس دن میری باری تھی، چونکہ ازواج مطہرات میں حضور علیہ السلام نے دن متعین فرمائے تھے، آج فلاں کی طرف، آج فلاں کی طرف، تو آپ کہتی ہیں کہ جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن میری باری تھی، اور آپ فرماتی ہیں 10واں اعزاز مجھے یہ عطا فرمایا گیا کہ میرا حجرہ تھا جس کے اندر اللہ کے محبوب کی قبر مبارک بنائی گئی۔ آج جہاں پہ حضور علیہ السلام کا مزار ہے یہ کس کا گھر تھا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا۔ تو یہ 10 فضیلتیں ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی باقی ازواج میں سے یہ میرے مقدر کے اندر آئی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا میں نے حضور علیہ السلام کے ابھی وصال ظاہری کی بات کی ہے، حضور علیہ السلام کا آخری وقت ہے، حضور علیہ السلام مسواک طلب فرماتے ہیں، مسواک پیش کی جاتی ہے، مسواک سخت ہے، حضور علیہ السلام عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں اس کو نرم کر کے دو، آپ پہلے اپنے منہ میں چبا کے نرم کرتی ہیں پھر حضور علیہ السلام کو پیش کرتی ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ شان ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آخری وقت کے اندر میرا لعاب اور میرے آقا کا لعاب بھی اکٹھا ہو گیا۔ یہ وہ عظمت ہے جو کسی اور حضور علیہ السلام کی زوجہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور یاد رکھیے گا چونکہ آپ کی عمر مبارک کم تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام آپ کے تمام حقوق کو اتنے احسن طریقے سے ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک ہی برتن میں سے کھانا کھانا، ایک ہی برتن میں سے پانی پینا، حالانکہ حضور علیہ السلام کی شان کتنی ہے، اور پھر اکثر ایسا ہوتا کہ سیدہ عائشہ کی گود ہوتی اور حضور اپنا سر مبارک رکھ دیا کرتے
کرتے تھے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ آپ کو اعزاز عطا کرنے کے لیے ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم، ہم تو ہیں ماننے والے، ہم تو نسبت مصطفیٰ کو دیکھنے والے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتوں میں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار تم جتنی مرضی باتیں کر لو، کیا یہ اعزاز کم ہے کہ اللہ کے نبی کا سر مبارک سید عائشہ کی گود کے اندر ہے؟ کیا یہ سر کوئی عام سر ہے؟ ہم تو ہر اس گود کو سلام کرتے ہیں جس گود کے اندر سید عائشہ صدیقہ کی طرح حضور کا سر آیا۔ آپ دیکھو کہ کبھی یہ سر مبارک سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی گود میں ہوگا؟ ہم حضور کی ماں سیدہ آمینہ کو سلام کرتے ہیں۔ غار ثور کے اندر یہی سر حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں رہا، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں آیا، ہم پھر ان کو سلام کرتے ہیں۔ ہم تو سلام عقیدت۔ اور یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بہت زیادہ قرآن کی عالمہ ہیں، آپ کو علم الفرائض کا علم ہے، آپ کو اصول کا علم ہے، آپ کو زبان کا علم ہے، اسی طرح بے شمار علوم ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا دین کا 2/3 2/3 حصہ اگر تم نے سیکھنا ہے تو عائشہ صدیقہ سے سیکھ لو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ 2/3 جو دین کا حصہ ہے یہ کس سے سیکھو؟ حضرت عائشہ۔ یہی وجہ ہے جلیل القدر صحابہ کرام بھی جب کسی مسئلے کے بارے میں متفکر ہو جاتے ہیں اور رستہ اور سبیل نظر نہیں آتا تو جس کے دروازے پہ آ جاتے ہیں اسے عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کی معیت تامہ نصیب ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ چونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ قربت میں رہی ہیں تو 2210 احادیث ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت فرمائی ہیں، جو اللہ کے نبی سے سن کر آپ نے آگے امت تک پہنچائی ہیں، وہ 2210 احادیث ہیں۔ اب آخری باتیں ایک دو کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے نا ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ سے ایک گفتگو فرمائی۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ عجیب عجیب خیالات کے مالک ہیں، ہمیں کسی سے سروکار نہیں، ہم تو قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر اپنا رستہ بھی متعین کر چکے ہیں، اور جیسے قرآن اور حدیث کہتا ہے جس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ہم اس کو ویسے ویسے مان رہے ہیں۔ ذرا سنیے گا، لوگ تو عجیب بات کرتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان میرے اور آپ سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت سنیے گا۔ حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ سے فرماتے ہیں، فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے محبت آمینہ کا لال کرتا ہے؟ سوالیہ انداز میں، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے محبت اللہ کا محبوب کرتا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ نے کہا ابا جان کیوں نہیں، جسے آپ محبت کرتے ہیں ہم بھی اس سے محبت کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ محبت کریں اور ہم محبت نہ کریں؟ تو حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فاطمہ پھر عائشہ صدیقہ سے محبت کیا کر، کیونکہ اللہ کا محبوب عائشہ سے محبت کرتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ سبق ساری تعلیم کے لیے ہے، ساری امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم نے بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نیاز مندی کرنی ہے، آپ کو سلام عقیدت عرض کرنا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ جبریل بھی آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتا ہے، چونکہ جبریل جانتے ہیں نا حضور کیسے خوش ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام، اے عائشہ یہ جبریل ہے جو تجھے سلام کر رہا ہے۔ فقلت، سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، جبریل مجھے سلام کہہ رہے، یا رسول اللہ میرا سلام جبریل کو دے دیجئے۔ تو جبریل بھی جس بارگاہ
خدا میں سلام پیش کرے اس کو ہم سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی زندگی کا نقطہ نظر حضور کی ہر نسبت کا حیا ہے، حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنا ہے۔ تو آئیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پیار کیجئے۔ آپ کا اسوہ نور کیا ہے؟ آپ کے کپڑوں کے اوپر پیوند لگا ہوتا تھا، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اگر کہیں سے کچھ آ جاتا تو جس طرح حضور سارے کا سارا راہ خدا میں قربان کرتے ہیں، سیدہ عائشہ بھی سارے کا سارا راہ خدا میں قربان فرما دیتی۔ آپ کا وصال مبارک 17 رمضان المبارک 58 ہجری کے اندر ہوا اور جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ ویسے آپ نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی۔ آج حضور علیہ السلام کا جہاں روضہ مبارک ہے، ساتھ ہی کون آرام فرما ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، اور ساتھ پھر کون آرام فرما ہے؟ حضرت فاروق اعظم۔ حضرت فاروق اعظم کا جب وقت وصال آیا نا تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں پیغام بھیجا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آپ کی خدمات دینیہ بہت زیادہ ہیں، لہذا میں اپنی جگہ بھی آپ کے نام پہ قربان کرتی ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تدفین جو ہے اس کے بعد جنت البقیع کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کو سیدہ عائشہ کا اسوہ نور عطا فرمائے۔ جس طرح انہیں دین کا علم تھا، جس طرح انہیں علوم فرائض کا علم تھا، اللہ کریم ہماری ماؤں بہنوں کو بھی فرائض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ انہی کے نقوش پاک و حرز جا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔